بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 57 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ 11واں۔ آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 11واں حصہ ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 56 میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ کا 10واں حصہ ذکر کیا تھا، جس میں مقاصد شریعہ کی چوتھی قسم ہم نے ذکر کی تھی، اور چوتھی قسم ہے قصد الشارع فی دخول المکلف تحت احکام شریعہ، کہ شارع کا مقصد مکلف کو احکام شریعہ کے تحت داخل کرنا۔ اس سلسلے میں جو شارع کے مقاصد ہے اور اس کی توضیح ہے اس کو ہم ذکر کر رہے تھے۔ اس میں بتایا تھا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوع میں بہت تفصیل ذکر کی ہے، البتہ اس میں جو مسئلہ نمبر 9 ہے، 9 سے لے کر 16 تک موضوع سے ہٹ کر مباحث ہے۔ اس میں جو بنیادی مباحث ہے وہ یہ ہے کہ مکلف میں سے کوئی بھی احکام شریعہ سے مستثنیٰ نہیں، اور مسئلہ نمبر 17 میں یہ ذکر کیا ہے کہ مصالح اور مفاسد اور اس میں ترجیح کیا ہوگی، اس بارے میں گفتگو کی ہے۔ مسئلہ نمبر 18 اور 19 میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام شریعہ کی تعلیل سے متعلق، علت سے متعلق بحث کی ہے، اور مسئلہ نمبر 1 میں شریعت کا مقصد مکلف کو اپنے خواہشات سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا، تاکہ وہ اضطراری کی طرح اختیاری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو، اس کو ذکر کیا تھا۔ مسئلہ نمبر 2 سے لے کر 6 تک بتایا تھا کہ اس میں مقاصد اصلیہ اور مقاصد طبعیہ کا ذکر ہے، اور اس کو پچھلے سبق میں ہم نے بیان نہیں کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اس کو بیان کریں گے، مقاصد اصلیہ کون سے ہیں اور مقاصد طبعیہ کون سے ہیں۔ چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاصد 2 قسم کے ہیں، ایک مقاصد اصلیہ اور ایک مقاصد طبعیہ۔ مقاصد اصلیہ وہ مقاصد ہے جس میں مکلف کو کوئی لذت نہیں ملتی، اور یہ ضروریات دین، ہر دین میں، ہر ملت میں ضروریات معتبرہ میں سے ہیں۔ یعنی جو مقاصد اصلیہ وہ مقاصد ہوتے ہیں جو جس میں مکلف کو کوئی فائدہ، بظاہر کوئی مزہ نہیں آتا، لیکن یہ اتنی ضروری چیزیں ہیں کہ کوئی بھی دین اس سے خالی نہیں۔ جیسے اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں، حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل اور حفظ مال۔ اب مثلا انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اب اس میں کوئی لذت اس کو نہیں ملتی، اور اسی طرح شراب سے اس کو منع کیا گیا ہے، تو اس میں اس کو کوئی لذت نہیں ہے۔ تو اس میں یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس میں ایسا ہو، آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ جو مقاصد تابعہ ہیں وہ بھی، اس سے بھی مقاصد اصلیہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال مقاصد اصلیہ ہوتے ہیں جو شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہوں، اور اس میں انسان کو کوئی فائدہ اور کوئی مزہ نہیں آتا۔ اس میں ہم نے یہ کیوں کہا کہ اس میں کوئی مکلف کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی حفاظت اس کے ذمے لگائی گئی ہے، وہ اس پہ راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ مثلا نماز پڑھنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے، اب وہ خوش ہو یا خوش نہ ہو، اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، یہ اس کے ذمے ہے۔ بلکہ اس پر اس پابندی لگائی گئی ہے کہ اگر وہ اس میں حد سے تجاوز کرے یا اس کو وہ نہ کرے تو شریعت کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے۔ بہرحال اس میں جو ضروریات جو کہ مقاصد اصلیہ ہے، اس میں انسان کے رغبت کو اور اس کے اختیار کو، اس کے دل کو نہیں دیکھا گیا ہے۔ تو ایک قسم مقاصد اصلیہ ہے اور ایک مقاصد تابعہ ہے۔ مقاصد تابعہ وہ مقاصد ہے جس میں انسان کے طبیعت کو، اس کے مزاج کو، اس کے پسند کو اور اس کے مزے کو کا خیال رکھا گیا ہے۔ جیسے مثلا شہوت کے جتنے بھی کام ہیں، مثلا شادی کرنا، اور اسی طرح بیوی کے ساتھ صحبت کرنا وغیرہ، یا اس طرح کھانے پینے سے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں، اور وہ سب لذتوں والے کام، اس کا بھی شریعت نے اس کو مکلف بنایا ہے، لیکن اس میں اس کا فائدہ بھی ہے،
محض یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف مکلف بنایا ہے۔ تو بہرحال مقاصد اصلیہ کی تعریف، مقاصد اصلیہ اور مقاصد طبعیہ کی تعریف اور مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جو مقاصد طبعیہ ہے وہ مقاصد اصلیہ کے تابع ہیں اور اس کے لیے اس کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اور جہاں تک مقاصد اصلیہ ہے، مقاصد اصلیہ میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس میں انسان کے طبیعت، مزاج اور اس کے مزے اور فائدے کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن وہ اس کی طرف پہنچاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مقاصد اصلیہ اس کی طرف نہیں پہنچاتے، بلکہ مقاصد اصلیہ سے انسان کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا اگر انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے گا یا اپنی نسل کی حفاظت کرے گا تو اسی کے ذریعے سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا جو مقاصد طبعیہ میں ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھ لیا جائے وہ مقاصد جو عبادات کے قبیل سے ہیں جس میں انسان کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ملتا، مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی لذت اس کو نہیں ملتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی انسان کو جو مقاصد طبعیہ ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے اس کو فائدہ ملے گا۔ اسی طرح جو قسمیں ہم نے بیان کی مقاصد طبعیہ میں سے، تو مقاصد طبعیہ بھی جو مقاصد اصلیہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلا لذت والی چیزیں کھانا اور خوبصورت چیزیں پہننا اور قیمتی سواریوں پر سوار ہونا، خوبصورت عورتوں کے ساتھ شادی کرنا، تو اس میں اگرچہ لذت والی چیزیں ہیں لیکن اس میں انسانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، تو لہٰذا مقاصد اصلیہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال مقاصد اصلیہ میں مقاصد طبعیہ بھی حاصل ہوتے ہیں اور مقاصد طبعیہ سے مقاصد اصلیہ کی خدمت بھی ہوتی ہے، لیکن عمل مقاصد اصلیہ کی بنیاد پر کی جانی چاہیے۔ یعنی اگرچہ مقاصد اصلیہ میں مقاصد طبعیہ جاتے ہیں اور مقاصد طبعیہ کے ذریعے سے مقاصد اصلیہ کی درست طریقے سے خدمت ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے پیش نظر مقاصد اصلیہ کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کا مکلف بنایا گیا ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے مجھے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے لذت حاصل ہو یا نہ ہو، تو اس بنیاد پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کی پھر وجوہات بھی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ شریعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ مکلف کو اپنی خواہشات کے دائرے سے نکال دے اور اس کو اپنے احکام کے پر عمل کرنے کا مکلف بنائے۔ تو لہٰذا اگر ہم مقاصد اصلیہ کو تابع ہوں گے تو اس میں اس پہلو پر زیادہ عمل ہوگا، اس میں ہم اپنے خواہشات کو نہیں دیکھیں گے، شریعت کے مقصد کو دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اس کی مقاصد اصلیہ کی رعایت ہو جائے تو پھر اس سے عمل میں اخلاص بھی آئے گا اور وہ اس عبادت بھی بن جائے گی، اور وہ محض اپنی دنیاوی اس کے لیے حاصل کرنا اس میں پیش نظر نہیں ہوگا۔ تو عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کیا جائے، جو اس میں اپنے نفس کی خواہش یا اس کے فائدہ پیش نظر نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مقاصد اصلیہ پر کو بنیاد بنانا، اس کے ذریعے سے اس کے مکلف کے جتنے بھی تصرفات ہیں وہ سارے کے سارے عبادات بن جائے گی، چاہے وہ عادات کے قبیل سے ہو یا عبادات کے قبیل سے ہو۔ اب مثلا ایک آدمی دکان جاتا ہے اور دکان سے اس کو منافع حاصل ہوتا ہے، تو اگرچہ اس میں اس کو مزہ آتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو اس طور پر کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دوں، تو یہ ایک عادت کی چیز ہے اور یہ عبادت بھی بن جائے گی۔ اور جو مقاصد اصلیہ ہے اس کو اس لیے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے چوتھے نمبر پر کہ اگر انسان مقاصد اصلیہ کو پیش نظر رکھے تو اس میں خود بخود مقاصد طبعیہ بھی حاصل ہوتے ہیں، تو کیوں نہ انسان مقاصد اصلیہ کو پیش نظر رکھے تاکہ مقاصد طبعیہ تو ویسے بھی حاصل ہو جاتے ہیں کیونکہ مقاصد اصلیہ عام ہیں اور اہم بھی ہیں۔
पाँचवें नंबर पर वजह यह है कि मकासद असलिया पर अमल से जो ताअत होती है वो उसका दर्जा ज़्यादा हो जाता है, और उसकी मुखालिफत से फिर मासियत भी बड़ी हो जाती है। लिहाजा इससे हमें एक और क़ायदा भी मालूम हुआ कि हम जितने भी बड़े बड़े आमाल को देख ले, जो इताअत में से जो बड़ी बड़ी इताअत हैं, वो इसी किस्म में यानी शुमार होती हैं जो इबादत असलिया से मुताल्लिक़ होती हैं। और इस तरह जो बड़े बड़े गुनाह को भी हम अगर देख लें तो वो भी इसी मकासद असलिया की मुखालिफत में होती है। छठे नंबर पर जो वजह ज़िक्र की है वो ये है कि मकासद असलिया में से अक्सर वजूब के कबील से होते हैं, यानी उस पर अमल करना वाजिब होता है क्योंकि वो ज़रूरियात दीन में से हैं, और जो वजूब पर अमल करना है वो बेहतर है जो उसके बाद वाले आमाल हैं, और जो मकासद तबैया है उनमें से अक्सर व बेशतर वजूब के दर्जे के नहीं हैं बल्कि मुस्तहसनात के कबील से। आखिर में इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन तमाम वजूद के बावजूद, यानी अगरचे जो मकासद असलिया है वो कई वजूह की बुनियाद पर उसको तरजीह हासिल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मकासद तबैया पर अमल जायज़ नहीं है। शरीयत ने दोनों किस्म के मकासद रखे, मकासद असलिया भी है और जो इबादात है यानी, और मकासद तबैया यानी जो इंसान को लज्जतों वाली चीज़ों के इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो दोनों शरीयत की तरफ से जब इसकी इजाज़त है तो पहले चीज़ को अगरचे तरजीह हासिल है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो मकासद तबैया है उसके मुक्तज़ा पर कोई अमल नहीं कर सकता, बल्कि उस पर अमल कर सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसमें मकसूद अपने ख्वाहिश परस्ती ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से चूँकि उसकी इजाज़त है, अल्लाह तबारक व तआला के पेश नज़र ये बात है या वो मकासद असलिया की तरफ पहुँचाने वाले हैं, तो इसलिए उस पर हम अमल करते हैं। चुनांचे इसके बाद इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और अहम मसले की तरफ बात वो ले गए हैं कि छठा जो मसला उन्होंने बयान किया है कि इखलास। इंसान को चाहिए कि अपने तमाम उमूर में इखलास का एहतिमाम करे कि जितने भी, चाहे वो इबादात हो, आदात हो, इबादात के कबील से हो या आदात के कबील से हो, हर एक में वो इखलास को पेश नज़र रखे। इसके बाद इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने नीयत से मुतालिक दो मारूफ अहले इल्म के नज़रियों को बयान किया है, जिसमें एक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह है, एक इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी थे और सख्त मिजाज थे, तो उनका नज़रिया भी ज़िक्र किया है, और इसी तरह इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया भी ज़िक्र किया है जो फ़िक़ही नुक्ता नज़र रखने वाले थे। और इस सिलसिले में मुसन्निफ़ ने यानी अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अरबी जो मुहद्दिस और फ़क़ीह है, उनके मौक़िफ़ को तरजीह दी है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ पर, जिसमें वो ये कहते हैं कि यानी इंसान को ऐसा भी नहीं है कि वो अपने नफ्स के जो लज्जत है उसको पेश नज़र नहीं रखेगा। उन्होंने लिखा है कि अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ साथ अपने दिल की लज्जत को भी पेश नज़र रखे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में जो दुनियावी उमूर है उनको मकसूद नहीं समझेगा और उसको तरजीह नहीं देगा। दुनिया के जो मकासद है वो गालिब नहीं बनाएगा, बल्कि जो गालिब चीज़ें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और आखिरत को बना ले। इसके बाद इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने सातवां मसला अमाल में नियाबत के मसले को ज़िक्र किया है कि अमाल में नियाबत ठीक है कि नहीं है। दूसरा बंदा एक इंसान की तरफ से कोई काम सर अंजाम दे सकता है कि नहीं, तो ये भी तकलीफ़ के मसले में एक अहम मसला है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त मुकल्लफ बनाया है, तो अब वो ये कर सकता है कि उसकी जगह कोई और बंदा ये काम करे। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो तफसील बयान की है उसका ख़ुलासा ये है कि बाज़ आमाल ऐसे हैं जो बदन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो ऐसे हैं कि उसमें नियाबत जायज़ नहीं है। अब ये ठीक नहीं है कि कोई शख्स दूसरी की तरफ से नमाज अदा करे, लेकिन जो माल से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं वो दूसरा अदा कर सकता है, मसलन किसी की तरफ से ज़कात अदा करना या किसी की तरफ से
حج کرنا، کیونکہ حج میں بھی مال کا مسئلہ آتا ہے، تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اصل بندہ ہے وہ عاجز ہو تو پھر دوسرا بندہ اس کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو نقلی دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ چند دلائل ان کی یہ ہے: لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور اسی طرح ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ۔ اور جہاں تک ان کی عقلی دلیل ہے تو عقلی دلیل بہت پیاری ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو عبادات کا مکلف بنایا ہے تو اس میں یہ مقصد ہے کہ وہ شخص خود اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلت اختیار کرے، انقیاد اختیار کرے، اطاعت اختیار کرے، اور اس کا دل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اور اس کے اعضاء بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ اب اگر یہ شخص کسی اور کو اس کا مکلف بنائے گا تو اس میں یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے نیابت۔ آخر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری مسئلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مکلف کو اعمال پر مداومت اختیار کرنی چاہیے۔ شریعت نے جب انسان کو مکلف بنایا ہے تو چاہیے کہ یہ پھر صرف عمل نہ کرے بلکہ اس پر مداومت بھی اختیار کرے، اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازیوں کی تعریف کی ہے جو اپنے نماز پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح حدیث میں بھی ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نصوص موجود ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 11واں حصہ ذکر کیا، جس میں ہم نے شروع میں مقاصد اصلیہ اور مقاصد طبیعہ کے بارے میں تعارف ذکر کیا، اس کی تعریف ذکر کی، مثالیں ذکر کی، اور پھر یہ ذکر کیا کہ مقاصد اصلیہ میں مقاصد طبیعہ بھی آ جاتے ہیں، اور مقاصد طبیعہ سے مقاصد اصلیہ کی صحیح طریقے سے خدمت ہوتی ہے، لیکن مقاصد اصلیہ کو مقاصد طبیعہ پر کئی وجوہ سے ترجیح حاصل ہے، لیکن ترجیح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقاصد طبیعہ پر عمل جائز نہیں ہے۔ پھر آخر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹا مسئلہ اخلاص سے متعلق ذکر کیا، ساتواں مسئلہ اعمال میں نیابت کا مسئلہ ذکر کیا، اور آٹھواں مسئلہ یہ ذکر کیا کہ مکلف کا اعمال پر مداومت اختیار کرنا چاہیے۔ اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ کے نظریہ مقاصد شریعہ کا 12واں حصہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔